آسمان کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے دیگر فرشتوں کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب لوح و قلم عرش و کرسی کو پیدا کیا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب بابا آدم کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب آدم کی توبہ کو قبول کیا، محرم کا مہینہ تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگایا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب ابراہیم کی آگ کو گلزار کر دیا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب سلیمان کو سلطنت ملی، محرم کا مہینہ تھا جب ایوب کو شفا ملی، محرم کا مہینہ تھا جب حضرت یوسف کو جیل سے رہائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب یعقوب کو بلائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحائی ملی، اور محرم کا مہینہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. کٹا کر گردنیں یہ بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں یہ دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت خوب اس کی دیے گئے ہیں کربلا والے. نماز والا درود شریف سارے حضرات کا. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، خالص مذہبی تبلیغی اصلاحی کے پروگرام ہے. میرے ذمے شہید کربلا نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے شہادت کا واقعہ ذمہ لایا گیا ہے. حالے 2 ہفتے ہی گزرے نے. اللہ کے فضل و کرم دے نال 11واں حج کر کے فیصل آباد کے اندر میں پہنچے ہیں. حالات و واقعات سوائے صحابہ دے قائدین میرے نالوں بہتر جانتے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز نظریاتی بیان تسا حضرات دے سامنے کراں گا. اہل سنت والجماعت دے ہاں شہداء دی کمی نہیں. شہداء بدر بھی نے، شہداء احد بھی نے، شہداء مکہ بھی نے، شہداء مدینہ بھی نے.
تاریخ اسلام دا جیڑا بھی ورقہ اٹھا کے ویکھو گے کسے نہ کسے شہید دا تانوں خون نظر آئے. سال دا کوئی دن خالی نہیں جس دن کسے نبی دی یا ولی دی یا غوث قطب دی شہادت نہ ہوئی ہوگی. قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، قدم قدم روش روش یہاں لہو وہاں لہو، بتاؤں کیا یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا. سر نہ تھا قبر نہ تھی جسم کفن پوش نہ تھا، سر نہ تھا قبر نہ تھی جسم کفن پوش نہ تھا، کہہ سکو کہہ دو کہ حسین اب بھی سبق دوش نہ تھا. شہادت مسلمان دا زیور ہے. جدو مسلمان کفن پا کے تلوار لے کے میدان وال نکلدا ہے، کامیابی یہ قدم چوم دیے. مسلمان دی فطرت دے اندر ہے زندہ روے تے مجاہد بن کے، مرے تے شہید ہو کے. تمہیں سے ہے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے بولو. اگے چل کے بلاواں گا ذرا اسٹیشن سے گڈی نکل لین دے. شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کرتے سن کہ یا اللہ مینو اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما. اور بوقت شہادت تکلیف کوئی نہیں ہوتی. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید دا خون زمین دے اندر بعد وچ گردا ہے، اللہ او دیاں ساریاں خطاواں تے معافی والا قلم پھیر دیندا ہے. پھر انہاں دیاں روحاں نو سبز پرندیاں دے اندر پیٹاں دے اندر داخل کر کے باغات دی سیر کرائی جاندی ہے، عرش دی سیر ہوندی ہے، موجاں نظارے اللہ دیاں رحمتاں دے مستحق ہوندے نے. اس لئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی دوسرے صحابہ دی طرح مظلومانہ شہادت ہے. جس طرح صحابہ دی شہادت دے اندر سانو درس حیات ملتا ہے، اس طرح حسین دی شہادت دے اندر بھی درس حیات ملتا ہے. شہداء دی کمی نہیں کہ زید اللہ دے رستے شہید ہو رہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ زید تینوں چھڑ دئیے تیرے یار نو لے آئیے. آپ نے فرمایا یہ سب کچھ ہے گوارا پر ہرگز یہ ہو نہیں سکتا کہ محبوب کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. شہداء بہت بڑی فرشتے، کوئی دن سال دا خالی نہیں جس دن کسی صحابی اور اللہ دے نبی دی شہادت نہ ہوئی ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے ایمان دا حصہ نے، ساڈے ایمان دا جز نے. اور او حسین جیدی زبان نو کملی والا انج چوسدا سی جویں تسی کھجور دی گٹھلی نو چوس دے. او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو کملی والا اپنے کندھیاں تے سوار کردا سی. او حسین جیڑا نبی دی امبری زلفاں دے نال کھیلدا سی. او حسین جیدے لئی سرکار فرماندے سن ہماری ہانی من الدنیا، لوگو
اے حسن اور حسین اے میرے دنیا دے پھل نے، جویں تسی گلاب دے پھل نو سونگ دیو ایویں کملی والا حسن و حسین نو سونگدا ہے۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، نہیں تو لوکاں نے فتویٰ لا دینا ہے کہ باقی شہیداں نو مندے نے حسین نو مندے ہی کوئی۔ موضوع آپ ہی دے کے چلے گئے نے، میں حضرت عمر دی شہادت سنانا چاہتا سی، لیکن ٹھیک ہے چلو موقع دی مناسبت نال، لیکن انشاءاللہ تسی دیکھو گے کہ رش کیویں پیندا ہے، ایک بندہ بھی مجمع چ اٹھ کے نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ صحیح شہادت، صحیح واقعات۔ ایک دن سرکار بڑے خوش، حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بڑے خوش ہو آج؟ فرمایا کہ میں کیویں نہ خوش ہوا کہ ہنے ہی میرے کول جبریل آیا اور جبریل نے مینوں آ کے دسیا کہ سونیا تینوں مبارک ہوے کہ اے تیرے دونے نواسیاں نو اللہ نے جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے کہ میں خواب دے اندر دیکھیا کہ حضور دے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری چولی دے اندر آ گیا۔ میں بڑی پریشان تے حیران کہ اس خواب دی تعبیر کی ہوئے گی، بظاہر تے خواب اچھا نظر نہیں آ رہا۔ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دسیا، میرے آقا نے فرمایا ام فضل فکر کرن دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، اے تے خواب ہی بڑا اچھا ہے، میری بچی دے ہاں بچہ پیدا ہوئے گا، تو اپنی گود دے اندر لے کے تے اس بچے نو لوریاں دیا کریں گی۔ اسی کہو سبحان اللہ۔ فضائل بھی سنیا کرو، لوکی کہندے نے جی جلسہ شہادت سے رکھ لیا، کوئی مولوی شہادت سنانے والا ہے ہی کوئی ادھر نو لے جاندہ ہے، کوئی ادھر نو لے جاندہ ہے، سارا کے ٹائم نعرے سے لا دیتا جی شہادت تے کسی نے سنائی ہے، تسی سن گئے ہی نہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا جہا کم گرم بھی کراں گا، نال نال نرم بھی کراں گا، کہو انشاءاللہ۔ اچھی کہہ دیو، حالے تے 2 ہفتے ہوئے نے میں سیدھا ہی مدینے چ آ رہے ہیں، اللہ تانوں بھی نہیں جاوے، وہ بھی ذرا میں نظارہ کرانا ہے تانوں، کہو انشاءاللہ۔ توجہ میرے بل ذرا۔ سیدہ ام فضل نے جدوں خواب دا ذکر کیتا، بظاہر تے خواب اچھا نظر نہیں آ رہے لیکن تعبیر اچھی ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جدوں تانوں خواب آوے نا تے ہر بندے نو ذکر نہ کریا کرو۔ ہن آپاں نو اچھے خواب تے گھٹ ہی نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ مینوں کہنے لگا مولوی جی رات میں خواب دیکھا میں زمیندار دے پٹھے ہی وڈی جانا، شابا روٹیاں دا کھا لینا، 10 بجے خواب آنے شروع ہوتے، عجیب و غریب خواب۔ سیدہ دا خواب اور تعبیر بیان فرما دیا نے کہ میں جدوں شیر خدا دے گھر گئی تے سرکار نے حضرت حسین نو اٹھایا اور اٹھا کے تے میری گود دے اندر پا دیتا، میں لوریاں دے رہی ہاں۔ سرکار فرمان لگے ام فضل اے اس رات دے خواب دیاں رب نے تعبیراں تینوں اکھاں نال دکھا دتیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری، توجہ، تھوڑی دیر گزری میں اندر چلی گئی، میں جدوں واپس آئی تے سرکار رو رہے نے، اکھاں چ آنسو، داڑھی مبارک تے آنسو، کپڑے تے آنسو، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں عرض کیتا سونیا نواسے پیدا ہون، لوگ خوشیاں مناندے نے، نواسے پیدا ہون، لوگ دیگاں پکاندے نے، نواسے پیدا ہون، لوگ سخاوتاں کردے نے، نواسا پیدا ہویا، تسی روندے پے ہو۔ آپ نے فرمایا ام فضل ہنے میرے کول جبریل آیا اور انہیں آ کے اس نواسے دی شہادت دیاں خبراں سنا دتیاں، جے دی وجہ نال میری اکھاں چ آنسو آ گئے۔
نالے سرکار گلے تے بوسا دے رہے نے. میں پوچھیا سرکار نواسا پیدا ہوے او دے رخسار نو چومیا جاندا ہے, نواسا پیدا ہوے او دے متھے نو چومیا جائے گا, نواسا پیدا ہوے ہتھاں نو بوسا دیتا جائے گا. تسی اپنے نواسے دے گلے نو کیوں چوم رہے ہو؟ آقا نے فرمایا مینو اج او ویلا یاد پیا آوے جد ظالم ظلم کرے سن, اس میرے حسین دے گل تے او تیر تلوار چلے سن. اس لئی میں گلے تے بوسا دے رہا. سیدہ فاطمہ نے عرض کیتا ابا جان تسی یہ گل کیڑی زبان چوں کڈ دتی ہے, میرے پتر دے گلے تے خنجر چلے گا. ابا جان میں اس وقت موجود نہیں ہوواں گی, ابا جان تسی موجود نہیں ہوو گے, ابا جان علی اللہ دا شیر موجود نہیں ہوئے گا. شیر خدا دے ہوندیاں ہویا, میں اما دے ہوندیاں ہویا, نانے بہادر دے ہوندیاں ہویا کہ دی جرت ہے کہ کوئی میرے پتر ول ویکھ سکے. آپ نے فرمایا دیے اس گل دا تے رونا ہے, نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوویں گی تے نہ ہوسی شیر خدا دا. ایک اے زینب روندی ہوسی جد تک سی حال پھرا دا. فاطمہ تو بھی جنت البقیع دے اندر چلی جائیں گی, علی اللہ دا شیر بھی کوفے دے اندر چلا جائے گا, میں بھی عائشہ صدیقہ دے حجرے چلا جاواں گا. ایک زینب باقی رہ جائے گی جڑے کربلا دے اندر پہنچ گئے اپنے ویر دے لاشے دے ٹکڑے جمع کر کے تے اپنے دوپٹے دے نال انہاں نو کجن دی کوشش کرے گی. تیے ہور اوتھے کوئی نہیں رہ جائے گا. اس واسطے رونا ہے, اس واسطے اکھاں دے اندر آنسو نے. میرے دوستو بزرگو, امام حسین ساڈے ایمان دا جز ہے اور اہل سنت والجماعت ساڈا عقیدہ ہے. اللہ دی قسم ایک ساڈا ہاتھ صحابہ دے دامن دے نال وابستہ ہے اور دوسرا ہاتھ اہل بیت دے اہل بیت دے نال وابستہ ہے. اور دو اکھاں نے, ایک اکھ نال اسی صحابہ نو ویکھدے ہاں, دوسری اکھ دے نال اہل بیت نو ویکھدے ہاں. ایک ہاتھ دے نال صحابہ دا دامن پکڑیا, دوسرے ہاتھ دے نال اہل بیت دا دامن پکڑ چکے ہاں. اور جڑے دونوں ہاتھاں نال صحابہ اہل بیت دا دامن پکڑن گے انہاں نے جنت دا دروازہ کھلے گا. جڑے صحابہ نو نہیں مندے اہل بیت نو مندے نے جنت دا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے جنت انہوں ملے گی جدے سینے صدیق دی محبت ہوئے گی, حسین دی محبت ہوئے گی. نواں میں حالے آیا, حالے تے 8-10 دن ہی ہوئے نے مدینے آیا تے 2 مہینے لگ گئے. اللہ تانوں بھی لے جائے. جڑا ہولی آمین کہے گا 30 سال لیٹ جائے گا. مولوی دی دعا گھٹ لگتی, فلوٹا بڑا لگ جاتا ہے. جڑا ہولی آمین کہے گا 30 سال لیٹ جائے گا. اسی کہو آمین. لے ساڈا روز کا کام ہے تانوں تقریریں سنانا. لو ہن ذرا میں پہلے گھیر سے آ گیا, ہن اگے چلیے. ہوش وچ بیٹھے ہو نا. حضرت حسین دی ولادت ہو گئی. چھڑدا میں اج کوئی نہیں. جیڑا مولوی پہلا آ جائے اسٹیج چھڑدا ہی کوئی نہیں. کہو سبحان اللہ. اسمبلی والے کرسی نہیں چھڑتے, مولوی کتنا کرسی چھڑ دے, مشکل آ جاتا. حضرت حسین دی ولادت ہوئی ہونا. اذان کون پڑھے؟ توجہ, گھر میں سارے کا ہی پورا کروں گا انشاءاللہ. ولادت ہوئی, اذان کون سنا دے؟ کن بڑے آلہ, حسین بڑا آلہ کہو بے شک. یہ اما بڑی آلہ, یہ باپ بڑا آلہ, یہ پھوپھی بڑی آلہ. لیکن اذان کون پڑھے؟ یہ کنا اذان وہ سنائے گا یہ انگلاں چو رب پانی دے چشمے جاری کر دے. اسی ذرا
بقول قاسمی صاحب گلیاں لکڑیاں اونچی ذرا کہو سبحان اللہ. رات والی بھی کسر کٹا گا کہو انشاءاللہ. رات میرے تے ظلم ہویا نا لے ہن بولدے ہی نہیں. امامہ تے ظلم ہویا میرے تے بھی ظلم ہویا تسی مندے ہی نہیں. اذان ہو پڑے گا یہ پسینے رب نے خوشبوئاں بھر دیتیاں. حضور دی شان ہے نا کتے کوئی کبھی نہ کہ نبی نو نہیں منتے. بعض بندے تے کہندے نے اداں دی تقریر کر کے اگ لگ جانے ہونے بجھے ہی نہ. توجہ میرے گل کر عقیدہ بنا. اذان او پڑے گا جے دیاں زلفاں دیاں قسماں عرشاں والا کھاوے. اذان او سنائے گا جیڑا انگلی کا اشارہ کرے تے چن دو ٹکڑے ہو جاوے. اذان او پڑے گا حسین دے کن دے اندر جیڑا قدماں نال چلے رب اس ترتیبیاں قسماں کھا کے آکھے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد. اذان حسین دے کن او سنائے گا جیڑا حتیم دے اندر سو گیا. اذان او سنائے گا جیڑا بچل بھی نہ کرنے. اذان او سنائے گا جیڑا درختاں نو اشارہ کرے جیڑا تو کٹ کے او دے سپاہی بن کے آ جا. نہیں نہیں حسین دے کن تو اذان سنائے گا جیڑا کدی فرشا تے چلدا ہے کدی عرش مولا دا مہمان بن جاتا ہے. اذان شروع ہوئی اللہ اکبر بولو کتوں شروع ہوئی ہوں کسی نے پہلا بتا لے کسی نے بچوں بتا لے جو ہے کسی نے پہلا کسی نے درمیان ٹوٹے اتنی لمبی کر لی کہ لوگ اسٹیشن تو گھر واپس آ جاتے ہیں ہالے اذان ہی نہیں مکتی. جو اپنی مرضی نال ہی بدائی جاتے ہیں. میں کہا پھر مینوں اینی گل تے کہہ لین دے نا تیری اذان خیالی ہے ساڈی اذان بلالی ہے. اچھی کہو تیری اذان خیالی ساڈی اذان بلالی. مکے چ ساڈی اذان مدینے چ ساڈی اذان اور ایو اذان ہے جڑی کملی والے نے سنائی حسین دے کنا دے اندر نالے لعاب کٹ کے حضور نے حسین دی زبان پہ لا دیتا. اذان مکمل. حسین اذان دی لاج رکھنا. میں حسین ہاں میں اس اذان دی لاج رکھ کے دکھاواں گا. حسین تو کس طرح لاج رکھے گا. لوگ قرآن پڑھتے نے ممبراں تے بیٹھ کے. لوگ قرآن پڑھتے نے محراباں دے اندر بیٹھ کے. لوگ قرآن پڑھتے نے چوکاں دے اندر بیٹھ کے. لوگ قرآن پڑھتے نے ریڈیو اسٹیشن تے بیٹھ کے. لوگ قرآن سنان گے دکاناں تے بیٹھ کے. میں نانے دے اذان دی لاج اس طرح رکھ کے دکھاواں گا کہ نیزے دی ناک تے محمد دا قرآن پڑھ کے سناواں گا. کتنی جنی کلے صوفی دے گلے اے حلوے دیاں برکتاں ہیں. اچھی کہو سبحان اللہ. حق تے نہیں گئے حق نہیں بدلدا. حالے تے شیر علی آ رہا ہے پھر تے تمہیں ہی پہ جانی میں کہو انشاءاللہ. ایک خطیب ہے یورپ و ایشیا مسلک اہل سنت دے عظیم ترجمان جڑے اس بیماری دے باوجود بڑھاپے دے باوجود سپاہ صحابہ تے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھ کے تے آ جائے ہے. عظیم شخصیت تواڈے کو موجود نہیں کاری صاحب. اللہ انہاں صحت دے کو کی گل ہے موجودی گل ہے تے آمین بھی نہیں کہندے. حسین میں اذان سناواں گا نیزے دی نوک تے سناواں گا قرآن. کتھے میں قرآن پڑھ کے دکھاواں گا. میں کہا تسی پڑھتے تے اسی بھی ہاں پر ساڈا 40 مسئلہ 40 سپارے والا قرآن. میں کہا ہے کتنے موٹا تے اکھے اٹھ دی ران جنہ ہے تے 70 گز لمبا ہے. میں کہا جدو 70 گز نے کھولنا ہے تو ساڈا تے گھر ہی 1.5 مرلے دا رکھنا کتنے 70 تے 70 کنے بولو ہوں ایڈا مکان تے گھٹ ہی کسی بڑے شیخ کا ہوگی. باقی سارے تو چھوٹے چھوٹے مکان ہے. کسی کو چوارا ملیا ہے کسی کو خونجا ملیا ہے. ہاں جی 70 تے 70 140 گز لمبا قرآن رکھنا کتنے. میں کہ وہ پڑھن واسطے بھی پھر یاماہا چاہیے کدی ادھر جانا کدی ادھر آنا. 70 گز لمبا اٹھ بھی رام جڈا موٹا
میں کہ ہے کتنے؟ اکھے غار دے اندر. میں کہ کتنے؟ غار ہے. تے امام کتنے ہے؟ وہ بھی غار ہے. میں کہ تو بازار کی لینا ہے؟ تو بھی ادھر ہی چل. تو بھی چل ادھر. یہاں رہنا ہے. پھر سنو، یہاں رہنا ہے. صحابہ کا غلام بن کر رہنا ہوگا. میرے دوستو، یہاں خمینیزم نہیں آنے دیا جائے گا. یہاں آئے گا تو محمدیزم آئے گا اور کوئی ازم نہیں آ سکتا. اگر قائد اعظم اقبال کے لیے ضابطے بن سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے کیوں ضابطے نہیں ہیں؟ اصحاب رسول کا جو دشمن ہے انشاءاللہ ہم یہ دھرتی اس کے اوپر تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. یا خود رہ جائیں گے یا صحابہ کے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے گا. اسی کو انشاءاللہ ہوں لانا چاہیے سی. تمہیں نعرہ مولوی جی تھی آپ ہی لا لیا کر. میں نیزے دی نوک سے قرآن سناواں گا. میرے گھر قرآن اتریا، میں پڑھ کے سناواں گا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو بھی میرے مال دیکھو ذرا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سبحان اللہ اونچی کہہ دو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حسین قرآن پڑھتا رہا، اساں قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں. جیڑا قرآن حسین نے پڑھیا وہی اساں پڑھ کے سنا رہے ہیں. حسین تو قرآن توجہ، حسین تو قرآن پڑھن دا ول کتھوں سیکھ کے آیا؟ حسین کہندا میں قرآن پڑھن دا ول اپنے چاچے عثمان دے دروازے تو سیکھ کے آیا. وہ بھی 40 دنوں دا پیاسا، میں بھی کربلا دا پیاسا. وہ 40 دن پانی بند، میرا 3 دن پانی بند. میں چاچے دے گھروں سارے سبق سیکھ کے آیا قرآن پڑھن دا. 40 دن گزر گئے. شیر خدا پوچھتے ہیں بھائی عثمان پیاس نہیں لگتی؟ فرمایا پیاس تو لگتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر عثمان کہنے لگے بھائی علی جب میں پیاس محسوس کرتا ہوں اللہ دا قرآن میں پڑھتا جانا میری پیاساں بجھ جاندیاں. ہن پڑھن قرآن آؤں نہیں پڑھنا، ہوں میں پڑھ کے سناواں ہلدا ہی نہیں. چلو چھڈو. میں چاچے عثمان دے دروازے تو قرآن دا ول سیکھ کے آیا. پھر حسین دا نام اج تک زندہ ہے. علی دا پتر نہیں، اس لیے زندہ ہے کہ فاطمہ دا لخت جگر نہیں. اس لیے زندہ ہے کہ وہ حضور دا نواسا ہے نہیں. حسین کا نام فیصلہ آباد والے ہو اس لیے زندہ ہے. سجدے تے عرش والے بھی کرتے ہیں، فرش والے بھی کرتے، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، حورا بھی، غلمان بھی، صوفی بھی، حجریت بھی سجدے. کلیمہ کا سجدے آسان، ایئر کنڈیشن کمرے سجدہ آسان. لیکن حسین کتنے سجدہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کربلا کا میدان علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، آنا محمد قربان ہو چکے ہیں. علی اکبر کے حلق پہ تیر لگ چکا ہے، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں. حسین کے جسم پر تیر و تلوار کے سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نماز نہیں قضا کرتا تو اس کا نام حسین ابن علی ہے. صحابہ نو منو گے تو حسین نو منو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا عکس نے صحابہ. کہو سبحان اللہ، اسی کہو ذرا. کیوں؟ کملی والا آقا ہے، صحابہ غلام ہے. کملی والا پیر ہے، صحابہ مرید ہے. کملی والا چاند ہے، صحابہ ستارے
نبی نے جا 1400 سال پہلے کے پٹواریوں نے جگا کے پوچھا زمین کے نے خرید کے دیتی اسی کہو سبحان اللہ یہ تو صدیق کا دشمن ہے تو اتنے جان کی لوڑ نہیں اگر کوئی عمر کا دشمن ہے تو پھر بیت اللہ نہ جا کیوں یہ بیت اللہ کا دروازہ عمر نے کھلوایا ہے اگر کوئی عثمان کا دشمن ہے قرآن کے نیڑے نہ جا کیوں جامع القرآن عثمان ہے اگر تیرے سینے میں ایسا قدوت ہے پھر روضہ رسول سے نہ جا کیونکہ روضہ سے ایسا بھی ملکیت ہے صحابہ جینا گلیاں تو گزر گئے اس گلی کا کتا بھی 14ویں صدی کے داخل نالو آلہ بن چکے ہیں صحابہ افریقہ میں جنگل چ گئے انت اسد اللہ میں تینوں جانتا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن جنگل کا شیرا سننا میں بھی حضور کا غلام ہوں انہیں گردن چکا افریقہ کے جنگل خالی ہو گئے صحابہ قرآن پڑھن فرشتے اجازت لے کے مدینے اتر کے حضرت اسید ابن حضیر کا قرآن سنن لئی آ رہے ہیں اور صحابہ بنا گھوڑے سے بیٹھ گئے اللہ قرآن چونا گھوڑیاں دیا قسمہ کھا رہا ہے اسی کو سبحان اللہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے سبحان اللہ تو کہہ دو اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 300 پاروں سے سارے کو سبحان اللہ جیڑا نہ کرے وہ گلے بیٹھ رکھے کو سبحان اللہ ایک باری کہو نا تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے تبلیغی جماعت والے کو سنیں بھائی دوست بزرگ ہو جائے کہ سبحان اللہ کہے اللہ پاک نگر جنت میں درخت لگا اتنا لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے کہ بھائی 500 سال دوڑاؤ عربی ترکی نسل کا دوڑا تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا کچھ کہو سبحان اللہ لیکن ہر جگہ تو سبحان اللہ نہیں کہنا ایک جگہ میں تقریر کر رہے تھے تو سبحان اللہ نے کہتے تو فضیلت دسی پھر صاحب بند سبحان اللہ میں کہا لوگوں یحییٰ خان نے پاکستان کا بیڑے گرک کر دیتا تو بابا کہتا سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں کتنے نماز گزار کی تھی کہ اپنی گزار کی گزر جاتا قضا نہیں کی تھی نماز کربلا کے اندر پڑھی فیصلہ باد والیا تیرا جو فیصلہ کر کے اٹھ ذرا کچھ حسین کو نماز پڑھنا گل کے سو سکے حسین کہنا میں نماز پڑھنا گل اپنے چاچے عمر کے دروازے تو سیکھ کے آیا میری رقم محرم نے نماز پڑھی میں کہتے تھی انہوں نے کہا رگڑی نہ پیتی رگڑی نہ پیتی یاد نہیں میں قضا کی تھی میں نے کھانا کی تو ابھی کبھی نہ جو کھانا کا ہم کمائیں گے ہم کھائیں گے تو ابھی دکان سے آگے نعرہ بھی مار جاتا ہے نعرہ رہنے نعرے کرانے مطلب کی تبلیغ بھی کر گیا تو ہم نے بھی کر گیا نعرے رہنے بھی کر گیا سنیو تمہارے اندر بھی شیعت کے جراثیم ہے کیوں محرم میں شادیاں کر رہے محرم میں شادیاں امامہ سے بڑا مشکل ملا محرمہ سے نئے کپڑے بھی نہ پانا امامہ سے بڑا مشکل محرمہ سے نکاح بھی نہ کرنا محرمہ سے دوست بھی نہ بتانا محرمہ سے مندری بھی نہ کرنا تھی کرتے جو انہوں نے سکھایا اسی کر کے دکھایا اور قاری صاحب میں ایک اور بات کہتا ہوں ہم رواداری سے کام لیتے ہیں محبت سے کام لیتے ہیں اہل سنت والجماعت کتنے لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں کا نام غلام حسین غلام علی محمد علی غلام حسین غلام علی محمد علی محمد حسین شفقت حسین جاہد حسین یہ نام سنیا کے ہیں یا نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں
مجھے پاکستان میں کوئی ایک شیعہ نام بتائے کہ میں نے اپنے بچے کا عمر فاروق نام رکھا. ہماری بچیوں کے نام کنیز فاطمہ بھی ہے، ہماری بچیوں کے نام میرے دوستوں ام کلثوم رقیہ بھی ہے، لیکن پاکستان کے سارے شیعہ جمع ہو جائے کسی نے آج تک اپنی بچی کا نام ایسا نہیں رکھا. محبت پائی جاتی. ایک نام دکھاؤ انہیں اپنے بچے کا نام ابوبکر صدیق رکھا. ایک شیعہ مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام حضرت امیر معاویہ رکھا. رکھا گے بولو. فیصلہ آباد والے سن لو، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے دیگر فرشتوں کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب لوح قلم عرش و کرسی کو پیدا کیا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب بابا آدم کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا جب آدم کی بابا کو قبول کیا، محرم کا مہینہ تھا جب نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگایا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب ابراہیم کی آگ کو گلزار کر دیا گیا، محرم کا مہینہ تھا جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب سلیمان کو سلطنت ملی، محرم کا مہینہ تھا جب ایوب کو شفا ملی، محرم کا مہینہ تھا جب حضرت یوسف کو جیل سے رہائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب یعقوب کو بلائی ملی، محرم کا مہینہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحائی ملی. اور محرم کا مہینہ ہے 10 تاریخ آئے گی تو قیامت برپا کر دی جائے گی. محرم کا مہینہ تھا جب اللہ نے ابراہیم کو تباہ و برباد کیا، محرم کا مہینہ تھا جب علی کو خلافت ملتی ہے، محرم کا مہینہ تھا جب افریقہ فتح ہوتا ہے، محرم کا مہینہ تھا جب امیر معاویہ کو خلافت ملتی ہے، محرم کا مہینہ تھا عثمان غنی کو خلافت ملی، محرم کا مہینہ تھا جب شاہپور فتح ہوتا ہے، محرم کا مہینہ تھا جب کیسے روم کو شکست ہوتی ہے، محرم کا مہینہ تھا جب حضرت صفیہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، محرم کا مہینہ تھا جب حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا. اور لوگوں محرم کا مہینہ تھا جب شیر خدا کا نکاح فاطمہ کے ساتھ ہوا. انہوں کا نکاح یاد ہے تو نہیں یاد ہے جنہیں تو ہوئے نہیں وہ بھی رہے کرتے ہوں گے تو کچھ تو ہمیں پہنے گے قدرے ہو گئے. محرم سے بڑی شان والا مہینہ ہے. کہو سبحان اللہ. اسی کہو یہ مہینے کیسے بنائے ہیں؟ دن کیسے بنائے؟ اوقات محرم اوقات خدا ہیں، اوقات محرم اوقات خدا ہیں، اوقات محرم کو مغموم بنایا نہیں جاتا، ماتم سے غرض کچھ ہے نہ کچھ سوگ سے مطلب. ایسی جیسی کل آدمی نے میں ذرا ویسے میٹھا رلا کے اگر تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوگی. ماتم سے غرض کچھ ہے نہ کچھ سوگ سے مطلب، مرنے پہ کبھی ڈھول بجایا، مرنے پہ کبھی ڈھول بجایا نہیں جاتا. ہم مومن مسلم ہیں ہمیں شرک سے کیا مطلب، یوں ایمان کو بھی چڑھایا نہیں جاتا. حضرت حسین نے کربلا کے اندر نماز پڑھ کے او حسین تو نماز پڑھنے والے کتوں سے کیا، اور میں اپنے چاچے عمر کے دروازے تو سے کیا. جب انہوں نے کیا اللہ اکبر اور ابو لوگوں نے خنجر ماریا، حضرت عمر گر گیا مصلی رسول سے محراب رسول اور مصلی رسول سے 22 لاکھ مربع سے حکومت کرنے والا مراد پیغمبر داماد حیدر اور گر چکی ہے. آپ نے عبدالرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے مقتدی حسن نظر آ رہے ہیں، حسین نظر آ رہے ہیں، چاچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں. عبدالرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑا مصلی پہ کھڑا کر کے فرمایا کہ عبدالرحمان میں تڑپتا ہاں تڑپ جانا، میں ختم ہوتا ہاں ہو جانا، تو آگے ہو کے رب دی نماز مکمل کر دے. سجنیاں کی تقریر 10 محرم میں حسین نے کر بنا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت
اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. بہت سبحان اللہ. نماز پڑھ کے دکھائی. اللہ اکبر. نماز قرآن. اسی میں نے دسو بھی حسین پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا؟ کامیاب یا ناکام؟ مراد والا تھی یا بے مراد؟ جہاں پاس ہو کے آگے MBBS کا کورس کر گیا تو تم سارے انہوں کا جو ہائے ہیں کہ بابا سمجھو ہائے ہائے سمجھو. جہاں بچہ اعلیٰ نمبر کامیاب ہو گیا تھی انہوں ہار پاندے ہو چومتے ہو سینے نال لاندے ہو. میں مدینے آواں تو تھی میں چومتے ہو. میں کہا کیوں کہ جی تھی مدینے آئے ہو. میں کہا میں 40 نمازاں مدینے پڑھ کے آیا تھی اتنا چومتے ہو. تو جہاں 1400 سال ہو گئے نے حضور دے نال بسترے لا کے ستا پیا وہ میں اپنی اکھاں نال بیٹھ کے آیا. جہاں حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے وہ تھوڑا جہا آگے بڑھ کے ابو بکر عمر کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہمارا عقیدہ ہے عرش و کرسی پہ خدا کی اتنی رحمت نہیں اترتی جتنی کہ حضور کے روضے پہ خدا کی رحمت اترتی ہے. ایک اور بات مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے ولایت کی نظر سے میں نے ولایت والی نظر سے روضہ رسول کی طرف سے دیکھا. خدا کی قسم جو رحمتیں حضور کی قبر پہ اتر رہی ہیں وہی رحمتیں صدیق عمر کی قبر پہ اتر رہی ہیں. اسی کو سبحان اللہ. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین. اسی کو واہ حسین کہ ہائے حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین. اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا. سارے بولو سارے واہ حسین. اور جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. سبحان اللہ. حسین تیری جرأت کو سنی سلام کرتا ہے. حسین تیری بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. حسین تیری شہادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. حسین تیری جرأت مندی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج بھی ہم اعلان کہتے ہیں یزید سے ہمیں آر ہے حسین سے ہمیں پیار ہے. اسی کو سبحان اللہ. ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے مت سمجھو کہ قائدین اندر ہے. یہ بچے یتیم ہو چکے ہیں. خبردار قائدین کا اندر ہو یا دنیا سے چلے جائیں انشاءاللہ حالات کیسے کیوں نہ ہو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اصحاب رسول کا پرچم ہر حال کے اندر ہر شہر کے اندر ہر بستی کے اندر انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ. مت سمجھو کہ قائدین اندر ہے ہم جو چاہے کرتے رہیں گے. نہیں انشاءاللہ سپاہی صحابہ کا ایک ایک رضاکار ایک ایک سپاہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے. جنگلی کے خون سے سودے بازی نہیں کر سکتا. ایثار کا خون نہیں بیچا جا سکتا. انشاءاللہ سپاہی صحابہ کا ایک ایک رضاکار سوا تو ہو سکتا ہے. جنگلی کمیشن پر کسی سے سودا نہیں. انشاءاللہ یہ جوان کر سکتے ہیں مشن سے ہٹ نہیں سکتے. ہری حساس ہے تمنا ابھی چلی تو نہیں کبھی حیا کی سکتی مگر گزری تو نہیں. جفا کی تیب سے جرجت وفا شہروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. سپاہی صحابہ کے جوانوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی.